کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم کے اختیارات سے متعلق ترمیم کر دی گئی۔ نگران وزیر اعظم پہلے سے جاری معاہدوں کی تکمیل کر سکے گا۔ پریزائڈنگ آفیسر الیکشن کی رات 2 بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن اصلاحات کے لیے الیکشن ترمیمی بل میں 54 ترامیم شامل۔ الیکشن ایکٹ کی شق 230 میں بھی ترمیم کر دی گئی۔ نگران حکومت جاری 2 طرفہ یا کثیر الجہتی معاہدوں بارے فیصلے کر سکے گی۔ پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے بل کے مطابق پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ایکٹ 2017، گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن ایکٹ 2022 اور پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس 2000 کے تحت نگران حکومت جاری موجودہ 2 طرفہ یا کثیر الجہتی معاہدوں کے سلسلے میں ضرورت کے تحت فیصلے کر سکے گی۔ بل کے مطابق پریزائڈنگ افسر نتیجے کی فوری تصویر بنا کر الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا۔ انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی صورت میں پریزائڈنگ آفیسر اصل نتیجہ فزیکلی پہنچانے اور الیکشن کی رات 2 بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا۔ حتمی نتائج کے 3 روز میں سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کی حتمی ترجیحی فہرست فراہم کریں گی۔ قومی اسمبلی کی نشست کے لیے 40 لاکھ سے 1 کروڑ جبکہ صوبائی نشست کے لیے انتخابی مہم پر 20 سے 40 لاکھ خرچ کیے جا سکیں گے۔ سیکیورٹی اہلکار پولنگ اسٹیشن کے باہر ڈیوٹی دیں گے۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کی صورت میں پارٹی کو 2 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایم کیو ایم کی قیادت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ تاحال پرانی حلقہ بندیوں اور مردم شماری پر اگلے الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ایم کیو ایم کی درخواست پر وزیر اعظم نے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کو فوری کے الیکٹرک کے ساتھ اجلاس کی بھی ہدایت کر دی۔ کراچی سے محمد اشد رپورٹ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم قیادت کی گورنر ہاؤس میں ملاقات، اندرونی کہانی دنیا نیوز نے پتہ لگا لی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم قیادت کو وزیر اعظم نے منگل کے روز اسلام آباد مدعو کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں ایم کیو ایم وفد کی مختلف وزارتوں کے حکام سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ ایم کیو ایم نے وزیر اعظم سے بڑا مطالبہ کیا کہ 7ویں قومی خزانہ و مردم شماری کے عبوری نتائج موجودہ حکومتی جاری کرے، جس پر وزیر اعظم نے جواب دیا کہ تاحال پرانی حلقہ بندی اور مردم شماری پر اگلے الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اسلام آباد میں ایم کیو ایم وفد کی نگراں حکومت کے معاملے پر نون لیگ کمیٹی مردم شماری پر وفاقی وزارت کے حکام سے بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں ایم کیو ایم نے کے الیکٹرک کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ ایم کیو ایم قیادت نے موقف اختیار کیا کہ کے الیکٹرک کی اوور بلنگ سے کراچی کے شہریوں میں لاوا پک رہا ہے۔ ایم کیو ایم کی شکایت پر وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری نوٹس لیا اور وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کو فوری کراچی میں کے الیکٹرک کے ساتھ اجلاس کا حکم دیا۔ خرم دستگیر پیر کو ایم کیو ایم اور کے الیکٹرک حکام کے ساتھ اجلاس کریں گے۔ نون لیگ قیادت کی جانب سے ایم کیو ایم کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ تمام فیصلے اتحادیوں کی مشاورت سے ہوں گے۔ حکومت کی توجہ پنجاب پر۔ وفاقی حکومت نے پنجاب کو تمام صوبوں سے زائد بجٹ جاری کر دیا۔ ایم این ایس کے لیے ترقیاتی اسکیمز کے تحت پنجاب کو 26 ارب 35 کروڑ جبکہ سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو تقریباً 20.5 ارب جاری کیے گئے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ قومی اسمبلی تحلیل ہونے میں چند روز باقی، حکومت کی توجہ پنجاب پر۔ عوام کو راضی رکھنے کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا۔ عوامی منصوبوں کے لیے 26 ارب روپے جاری۔ حکومت نے ترقیاتی اسکیموں کے تحت ایم این ایز کے لیے پنجاب کو 26 ارب 35 کروڑ، سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو تقریباً 20.5 ارب روپے جاری کیے۔ اراکین قومی اسمبلی کی اسکیموں کے لیے اس سال 90 ارب روپے مختص کیے گئے۔ ارکان پارلیمان کی اسکیموں کے لیے 8 اگست سے پہلے 61 ارب روپے مزید جاری کیے جائیں گے، جن میں گزشتہ سال رہ جانے والے 20 ارب روپے بھی شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 342 کا بیان قلم بند کروانے کے لیے سوال نامہ فراہم کر دیا گیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے کہا غیر حاضری کی صورت میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ اپنے تحائف اپنے پاس رکھنے کا اعتراف کیا، تحائف بیچ کر 58 ملین روپے حاصل کرنے کا بتایا، 5 تحائف کو ڈکلیئر نہ کر کے جھوٹا بیان دیا۔ تحائف کی مالیت کا تخمینہ 107 ملین تھا مگر 21.5 ملین جمع کرائے۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی سے 35 سوالات کے جواب طلب۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے کیس کی سماعت کی۔ ضابطہ فوجداری کے تحت 342 کا بیان قلم بند کرانے کے لیے سوال نامہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر کو فراہم کیا گیا۔ سماعت کے اختتام پر عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے دن 11 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عدم حاضری کی صورت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے۔ ایف آئی اے نے سائفر تحقیقات کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 1 اگست کو دوبارہ طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو انکوائری ٹیم کے سامنے پیش ہو کر سوالوں کے جواب دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے ریکارڈ کرائے گئے بیان اور شواہد کا جائزہ لینے کے بعد
مزید سوالوں نے جنم لیا ہے جن کے جواب درکار ہیں۔ GIT نے چیئرمین PTI کو سائفر سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں طلبی کے باوجود پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر ہوم سیکرٹری IG پنجاب اور IG جیل خانہ جات کی تنخواہیں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ بغیر اجازت پرویز الہی کو کیمپ جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے پر تینوں افسران پر الگ الگ 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ لاہور سے محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور کے جج نے مقدمے کی سماعت کی۔ عدالتی حکم پر DIG آپریشن اور جیل حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بتائیں پرویز الہی کو کیوں پیش نہیں کیا گیا۔ DIG نے بتایا کہ پولیس کی ٹیم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے لیکن جیل حکام پرویز الہی کو ان کے حوالے نہیں کر رہے۔ جیل حکام نے عدالت کو بتایا کہ پرویز الہی کو نظر بند کیا گیا ہے اور نظر بند شہری کو حکومت کی اجازت کے بغیر پیش نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے ہوم ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ بھجوایا لیکن تاحال کوئی جواب نہیں آیا۔ عدالت نے پولیس اور جیل حکام کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں طلبی کے باوجود پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر ہوم سیکرٹری IG پنجاب اور IG جیل کی تنخواہیں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ بغیر اجازت پرویز الہی کو کیمپ جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے پر تینوں افسران پر الگ الگ 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عدالت نے پرویز الہی کو دوبارہ پیش کرنے کے لیے 5 اگست تک مہلت دے دی۔ نیپرا نے ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ اضافہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ بجلی مہنگی خریدنے پر نیپرا حکام کا اظہار تشویش۔ ٹرانسمیشن لائن میں گھپلوں کی تحقیقات کرانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ 24 گھنٹے میں بجلی کا ایک اور جھٹکا، عوام کی جیب پر 28 ارب 30 کروڑ روپے کا ڈاکہ۔ بجلی 1 روپے 81 پیسے سے 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ تک مہنگ۔ نیپرا نے گزشتہ روز حکومتی درخواست پر بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 7.5 روپے تک اضافہ کیا تھا۔ 24 گھنٹے کے اندر ہی جون کے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ڈسکو صارفین کے لیے 1 روپے 81 پیسے جبکہ کراچی کے شہریوں کے لیے 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی مہنگی ہونے سے عوام کی جیب سے 24 ارب روپے اور کے الیکٹرک صارفین پر 4 ارب 30 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا حکام نے ٹرانسمیشن لائنز میں خرابی اور حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھاری سرمایہ کاری ہونے کے بعد بھی حالت اگر پتلی ہو تو پھر معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تھر کی بجلی 4 سے 7 روپے میں مل رہی ہے تو مہنگی کیوں لی جاتی ہے؟ گزشتہ مالی سال کے دوران ترسیلات زر، برآمدات، بیرونی سرمایہ کاری، درآمدات، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، روپے کی قدر اور مالی ذخائر میں کمی ہوئی۔ FBR محصولات، نان ٹیکس آمدنی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مہنگائی نے سال بھر عوام کا جینا محال کیے رکھا۔ وزارت خزانہ نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ اتحادی حکومت میں تمام معاشی اشاریے منفی ہو گئے۔ برآمدات ہوں، بیرونی سرمایہ کاری یا روپے کی قدر، سبھی میں کمی۔ ترسیلات زر اور زر مبادلہ کے ذخائر کو بھی ریورس گیئر لگ گئے۔ سال بھر مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کیے رکھا۔ مہنگائی کی شرح 12.3% سے بڑھ کر 29.2% تک پہنچ گئی۔ وزارت خزانہ کی آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق ایک سال میں ترسیلات زر میں 13.6% کی کمی ہوئی۔ ترسیلات زر 31.3 ارب ڈالر سے کم ہو کر 27 ارب ڈالر پر آ گئی۔ ایک سال میں برآمدات میں 14.1%، درآمدات میں 27.3% کمی ہوئی۔ بیرونی سرمایہ کاری میں 77% کمی ریکارڈ کی گئی۔ ڈالر نے روپے کو چاروں شانے چت کیے رکھا۔ ایک سال میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 67 روپے 37 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ بڑی صنعتوں کا پہیہ بھی سست رہا اور پیداوار میں 14% سے زائد گراوٹ آئی۔ ملکی مالی ذخائر میں 1 ارب 37 کروڑ ڈالر سے زائد کی نمایاں کمی ہوئی۔ FBR محصولات کا نظر ثانی شدہ ہدف بھی حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ گزشتہ مالی سال FBR کا نظر ثانی شدہ ہدف 7200 ارب روپے رکھا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ایک سال میں FBR محصولات میں 16.6% کا اضافہ ہوا۔ FBR نے گزشتہ مالی سال میں 7169 ارب روپے کے محصولات اکٹھے کیے۔ پاکستان میں سابق سعودی سفیر علی عواد الاسیری کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک نے پاکستان کی معاشی ترقی میں شراکت دار بننے کا عندیہ دیا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کریں گے۔ سابق سعودی سفیر کے لکھے گئے مضمون میں کیا کیا انکشافات کیے گئے ہیں، اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔
पाकिस्तान की मौशी खुद इन्हिसारी के प्लान में बड़ी पेशरफ्त। खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की में शराकतदार बनने का इंदिया दे दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर बड़ी सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफीर अली अवादुल असेरी के मजमून में अहम इंकशाफात। अली अवादुल असेरी कहते हैं पाकिस्तान सॉवरेन फंड बनाया जाएगा। पाकिस्तान सॉवरेन फंड ब्यूरोक्रेटिक और रेगुलेटरी दिक्कतों से पाक होगा। 7 रियासतों के $8 अरब के असासे इस फंड में मुंतकिल किए जा रहे हैं। फंड की आमदन बड़ी सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी। हुकूमत खलीजी ममालिक के साथ मिलकर खसारा करने वाले इदारों की निजकारी और लीजिंग पर काम करेगी। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत $1 ट्रिलियन हो जाएगी। UAE के साथ जामे मौशी शराकतदारी तय पा गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अप्रैल 2022 में जिम्मेदारी संभालने के बाद डिफॉल्ट समेत मुश्किल तरीन हालात का सामना था, जिन्होंने इंतहाई पेचीदा हालात का रुख बड़ी कामयाबी से मोड़ा और पाकिस्तान मुस्तहकम और निगरान दौर की तरफ जा रहा है। साबिक सऊदी सफीर अपने मजमून में कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल 1 विंडो की सहूलत देने के लिए बनाई गई है। आर्मी चीफ और दीगर फौजी हुकाम की शमूलियत से तसलसल, शफाफियत और अकाउंटेबिलिटी की अहम जमानत मिल गई है। काउंसिल खलीजी ममालिक से ज़राअत, मादनियात, ओकानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफाई पैदावार में सरमायाकारी ला सकती है। नवंबर में जनरल आसिम मुनीर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तकर्री के बाद सियासी बहरान खत्म होना शुरू हुआ। 9 माह का $3 अरब का अरेंजमेंट और IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ। सीपैक बहाल और अमरीका के साथ ताल्लुकात भी मामूल पर आ गए। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के इश्तराक अमल का दायरा मौशी शराकतदारी तक वसी हो गया है। खलीजी ममालिक के साथ मौशी पार्टनरशिप एक नई तेजी लाएगी। सऊदी अरब की तरफ से $2 अरब स्टेट बैंक में रखवाने के बाद IMF से डील मुमकिन हुई, लेकिन पाकिस्तान को अब अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार के खतरात से आगाह है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल की सियासी क़यादत मौशी पॉलिसियों की इसी रफ्तार को बरकरार रख पाएगी। लाहौर में मानसून की एक और बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाकों के साथ बाजार भी डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला 30 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। शहर में एक बार फिर बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 141 मिलीमीटर रिकॉर्ड, जेल रोड पर 31, एयरपोर्ट पर 1.5, गुलबर्ग में 18 मिलीमीटर तक बादल बरसे। अपर माल 15, मुगलपुरा 30, पानीवाला तालाब में 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शदीद बारिश से हर तरफ पानी ही पानी हो गया। नशेबी इलाकों के साथ बड़ी मार्केट्स और बाजार तालाब बन गए। इलेक्ट्रॉनिक्स की मारूफ आबद मार्केट में हर तरफ बारिश का पानी मौजे मारता रहा। ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम होकर रह गया। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। किसी की गाड़ी बंद हुई तो किसी की मोटरसाइकिल। दूसरी जानिब कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, MD वासा और ज़िला इंतजामिया के दीगर आला ऑफिसर्स ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नकासी आप के अमल का जायजा लेते रहे। वासा के मुताबिक मानसून में अब तक 1100 मिलीमीटर से जायद बारिशी पानी का निकास किया गया है। उधर मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला 30 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। FC बलोचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। FC बलोचिस्तान की जानिब से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पिंजरापुर रोड पर ट्रैफिक बहाल करने का अमल जारी है। FC की जानिब से तफसीलात फराहम की गई हैं। जिला सुई और सोबतपुर में लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जिला हरनाई में सैलाब से मुकामी आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। 3 बच्चों को पानी के नाले से रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। FC की जानिब से मुतासरीन में खाना, पीने का साफ पानी और इमदादी अशिया फराहम की गई हैं। FC बलोचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। FC बलोचिस्तान की जानिब से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। डॉलर में मुसलसल इजाफे के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.48 सस्ता हो गया, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान देखा गया। रुपया मुस्तहकम होने से सोने की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर की कदर में इजाफा मुसलसल 8 कारोबारी रोज से जारी था। तहम आज अमरीकी करेंसी की कदर में कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.48 सस्ता होकर ₹287.04 और ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 कमी से ₹292 का हो गया। तज्जियाकार कहते हैं कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के फरोग के लिए रुपए की कदर में इस्तेहकाम जरूरी है। रुपी पैरिटी जो है ना वो बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। उसको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, क्योंकि लोग पैसा नहीं लाएंगे। उनको पता है कि मैं अगर डॉलर लेके जाऊंगा तो वापस कितने रेटों पे लेके जाऊंगा, तो वो एक स्टेबिलिटी आ जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 265 पॉइंट्स इजाफे से 46,682 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
स्टॉक मार्केट में तो जो IMF की डील के बाद तकरीबन काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ चुकी है और अभी भी जो तेज़ी का तसलसल बरकरार है। तकरीबन 5 से 5,500 पॉइंट तो बढ़ चुकी है। मॉनेटरी पॉलिसी है 31 जुलाई को, अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज आता है या इसमें थोड़ा और डिस्काउंट करते हैं नीचे आता है तो मज़ीद बाजार जो है तेज़ी का जो तसलसल है वो बरकरार रहेगा। सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोना 2100 रुपए कम होकर 2,22,100 रुपए का हो गया।